السلام علیکم، ویلکم بیک اندر व्लॉग۔ آج ہم گئے تھے زیرو گریوٹی۔ یہ شیف ٹیبل کے اندر ہی بنا ہے، نیو بنا ہوا ہے۔ یہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے اس کا سرپرائز دیا تھا۔ تو یہ سٹارٹ پہ کاؤنٹر پہ بل کے اندر ہی آپ کے ایڈ ہو جاتی ہیں ساکس۔ وہاں پہ ساکس پرچیز کرنی ہوتی ہے، الگ سے نہیں ہوتی۔ مطلب ان کے 3 پیکیجز تھے۔ ایک پیکیجز تھا 900 کا، اس میں ہاف آور ہوتا ہے، اور ایک پیکیج تھا 1200 کچھ کا، 1299 تھا شاید، تو اس کے اندر 1 آور ہوتا ہے۔ اور ایک اور پیکیج تھا، وہ تھا آئی تھنک سو 1500 کا یا 1400 کا، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے۔ اس میں آپ کو 1.5 آور مطلب 1.5 گھنٹہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ساکس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو کیز اور باکس ملتا ہے، اس میں ہم لوگ اپنی چیزیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس دن میں جا کے بہت مجھے مزہ آیا، میں بالکل بچی بن گئی ہوئی تھی، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ اندر کی مطلب باہر تو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا چیزیں ہوں گی، لیکن پہلے میں نے سوچا تھا ہم لوگ اتنی دیر کیا کریں گے، ہم لوگوں نے 1.5 گھنٹہ لیا تھا۔ لیکن جیسے ہم لوگ سٹارٹ ہوئے ہیں کھیلنے، بالکل انسان کا جو ہے نا بچپن بالکل یاد آ جاتا ہے، انسان بالکل اندر جا کے بچہ ہی بن جاتا ہے۔ ہم تو چلو ہماری تو یہ ایج ہے، ہم سے بھی بہت بڑی بڑی عورتیں تھیں، مینز ہماری امیوں کی ایج کی عورتیں تھیں، جو کہ وہ بھی یہاں پہ کھیل رہی تھیں۔ اور میں نے بھی اس دن سے ہی اپنا خوشی اور اپنا ہر طرح کے اپنے ایکسپریشنز جو تھے نا ایکسپریس کیے، اور میں سے ہی دل کھول کے کھیلی ہوں۔ یہ چھلانگیں اس طرح لگانا، بالکل جا کے بندہ بچہ ہی بن جاتا ہے۔ یہ بچہ ہمارے ساتھ بالکل، یہ بھی اپنی اماں کے ساتھ الگ سے آیا ہوا تھا، تو یہ ہمارے ساتھ آ گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ گروپ میں جا کے بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہم تو میں اور فہد ہی گئے تھے، تو ہم لوگوں نے بھی خیر بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا، جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم لوگ انجوائے کریں گے، کہ ہم 2 لوگ کیا انجوائے کریں گے، لیکن ہم لوگ 2 لوگوں نے بھی صحیح انجوائے کیا تھا۔ ہم لوگ وہاں جا کے بھی یہی کر رہے تھے کہ فیان تھوڑا بڑا ہوتا تو ہم اسے مست لے آتے، لیکن فیان ابھی بہت زیادہ چھوٹا ہے، وہ مطلب ابھی جب وہ چلنے والی ایج میں آئے گا وہ تب جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا بچہ وہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ جمپنگ ہے، تو جمپنگ کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ہم انہیں سائڈ پہ بھی کہیں کھڑے نہیں کر سکتے۔ لائٹنگ وغیرہ ہر چیز، کلرز بہت اٹریکٹیو تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں ایسے بچوں کی طرح اچھل رہی تھی، مطلب کہ اور ایک آپ لوگوں کی ٹپ بتا دوں، انڈر شرٹ جو بھی آپ پہن، ابھی تو ونٹر ہے، انڈر شرٹ جو بھی پہن کے جائیں وہ بالکل پتلی سی پہن کے جائیں، کیونکہ اب ہم لوگ 1.5 گھنٹہ اس طرح ہم لوگوں نے کھیلا ہے اندر، تو آپ کو اندر سے سویٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں اوپر سے کوٹ پہن کے گئی تھی، تو اندر والی میں شرٹ بالکل پتلی سی پہن کے گئی تھی۔ جب بالکل مجھے سویٹنگ ہونی شروع ہو گئی تھی، تو پھر میں نے کوٹ اپنا ریموو کر کے تھوڑی دیر مطلب ریلیکس ہو گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ کوٹ میں نے پہن لیا تھا، کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی۔ تو کیونکہ کافی کھلی بھی جگہ ہے اس لیے بھی سردی تھی، اور کچھ یہ ہے شیف ٹیبل ویسے ہی بہت کھلا ہے، تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کے جو یہ ساکس ہوتی ہیں یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کا پے کر دیا ہوتا ہے، بے شک آپ ان کو پھینکیں یا ان کو ساتھ رکھ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جائیں گے تو ہم لوگوں کو پھر سے بل کے اندر ہی ایڈ ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ پرانے یوز کر لیں۔ اور فہد تو کھیل کھیل کے بالکل ایسے ڈیڈ ہو گیا تھا، پھر وہ لیٹ ہی گیا تھا، پھر میں اسے کہہ کے اٹھا کے میں کہا اچھا فہد اٹھو، کھیلتے ہیں۔ تو وہ پھر تھوڑی دیر ریسٹ کی اس نے پھر، لیکن وہ میرے ساتھ پھر دوبارہ کھیلنے لگ گیا تھا۔ کچھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس کا ابھی بیبی ہوا ہے اور یہ کیسے اچھل کود کر رہی ہے، تو الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسٹارٹنگ پہ مجھے لگتا تھا اب میں، کیونکہ میرا سی سیکشن تھا، تو مجھے لگتا تھا اب میں چل ہی نہیں سکوں گی، یا اب میری یہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہو پائیں گی، لیکن یہ شکر ہے کہ میں نے اپنی ڈائٹ وغیرہ صحیح رکھی ہے، تو اس کے بعد اب میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں، پہلے کی طرح ہی ہو گئی ہوں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا نا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز کرتا ہے اس کا ایک پراپر نظام ہے، کہ وہ اتنے ٹائم کے بعد ہیل ہو جائے گا، اتنے ٹائم کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس ٹائم پہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، میں تو بہت زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اب میں ایسے ہی ہو جاؤں گی، مطلب میں اب پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں ہو پاؤں گی، لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا، جیسا بھی ہے وہ ٹائم گزر گیا۔ وہ ٹائم کا بھی ایک اپنا ہی مزہ بھی اپنا ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا مجھے۔
جو لوگ یہاں پہ نہیں گئے وہ مست جائیں، شیف ٹیبل کے اندر بنا ہوا ہے، سٹارٹ پہ انٹر ہوتے ہوئے جہاں پہ شیف ٹیبل کی انٹرس ہے وہاں پہ انٹر نہیں ہونا، وہاں سے اسٹریٹ چلے جانا ہے، آگے جا کے اس کی انٹرس آتی ہے۔ اور رات کا ٹائم تو بہت ہی پیارا تھا، جب ہم لوگ باہر نکلے اتنی لائٹنگ تھی اور میرا تو دل کر رہا تھا میں فوٹوز ہی بنائی جاؤں، اتنی پیاری فوٹوز آ رہی تھی۔ اور میں سب کو سجیسٹ کروں گی کہ جو اپنے بچپن میں جانا چاہتا ہے، جو دل کھول کے کھیلنا چاہتا ہے، اپنے سارے غم دکھ پریشانیاں سب کچھ بھول جائیں اور زیرو گریوٹی میں پہنچ جائیں، اور سب کچھ بھول جائیں کہ کوئی ٹینشن ہے یا کچھ ہے، بس پہنچیں، اچھے سے کھیلیں، مزے کریں، اور پھر باہر نکل کے اچھا سا میل لیں، اچھا سا کھانا شانا کھائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جو کہ ہم لوگوں کو انجوائے کرنی ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی زندگی خود سے انجوائے نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی بھی آ کے نہیں بولے گا کہ بھئی تم لوگ آ جاؤ اور ہم تمہیں انجوائے کرا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔